ابو لہب بھی آیا. ایک مرتبہ جیسے تمام لوگ آئے, ایک بکرے کی ران تھی, تو ابو لہب نے بولا کہ اے ابو طالب, تو نے ایک بکرے کی ران رکھی ہے, یہ میری خواب کے مطابق نہیں ہے, میں تو پوری کھا جاؤں گا. تو جناب ابو طالب نے فرمایا کب کا تو کب جتنا کھانا ہے کھا لو, کیوں جتنا کھانا ہے کھا لو, یہ ختم نہیں ہوگی, کیونکہ اس پہ میرے بھتیجے کا ہاتھ مس ہو چکا ہے. ایک مرتبہ تمام لوگ بیٹھے, سب نے کھانا کھایا, جناب رسول خدا کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ ابو لہب کھڑا ہوا, سب سے کہا چلو گھر چلیں. تمام لوگ چلے گئے. جناب رسول خدا نے فرمایا چچا جان یہ ابو لہب سب کو لے گیا. تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میرے بھتیجے آپ فکر مت کریں, کل دوبارہ دعوت رکھ لیں گے. دوبارہ دعوت رکھی, پھر ابو لہب اٹھا, پھر سب کو لے گیا. مگر جب تیسری مرتبہ باری آئی تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میرے بھتیجے اب میں دروازے پہ کھڑا نہیں ہوں گا, اب میں خود آ کے بیٹھوں گا. تو اب اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بانیان کا محفل یا مجالس میں دروازے پر کھڑا ہونا جناب ابو طالب کی سنت ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب بیٹھے, ابو لہب دوبارہ کھڑا ہوا. ایک مرتبہ جناب ابو طالب آگے بڑھے اور ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, ایک ہاتھ سے بٹھایا کہ ابو لہب آج کچھ نہیں ہوگا, سب سن کے میرے بھتیجے کا پیغام جائیں گے. تو عزیزان گرامی, اس بات سے یہ علی کے بابا ہے جنہوں نے ابو لہب کو زمین پہ بٹھایا ہے, جن کی داڑھی سفید ہو چکی ہے. تو اس بات سے ثابت ہو رہا ہے شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے ابو سفیان کو بتایا. ابو سفیان نے اپنے آگے بچوں سے کہا, بچے نابالغ نہیں تھے, بالغ تھے, کہا کہ جب ابو طالب کے بھتیجے تبلیغ کرنے کے لیے جائیں آپ ان پہ حملہ کریے گا, پتھر ماریے گا. ایک مرتبہ رسول خدا آگے بڑھے, تبلیغ کرنے کے لیے چلے تو عرب کے بچوں نے ان کے اوپر پتھر مارے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے دیکھا, ابو سفیان کے پاس آئے کہ ابو سفیان کیا کر رہے ہو, میرے بھتیجے کو تمہارے یہاں کے بچوں نے مارا ہے. تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا کہ ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو, بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے دو. ایک مرتبہ جناب ابو طالب کو جلا لایا کہ پھر ابو سفیان سوچ لے میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے اور وہ حیدر کرار ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب چلے اور جیسی گھر میں داخل ہوئے مولا علی کو پکارا کہ یا علی. ایک مرتبہ مولا کائنات آئے کہ جی بابا جان فرمائیے کہ یا علی جب میرے محمد تبلیغ کرنے کے لیے جائیں آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیے گا. اور کا ایک مرتبہ فرمایا کہ بابا جان کوئی پتھر مارے گا میں سینے پہ لوں گا, کسی کا ہاتھ توڑوں گا, کسی کا سر پھوڑوں گا. ایک مرتبہ جو صبح کا وقت ہوا رسول اکرم نکلے, پیچھے پیچھے علی تھے. عرب کے بچوں نے حملہ کیا, کسی نے پتھر مارا, علی نے سینے پہ لیا, کسی نے حملہ کیا, کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کی ٹانگ توڑی, کسی کا سر پھوڑا. بچے روتے روتے ماں باپ کے پاس آئے, روتے روتے کہا ابو طالب کے بیٹے علی نے مارا ہے. ایک مرتبہ ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا, علی علی ہو رہا تھا. لوگ ابو سفیان کے پاس آئے. ابو سفیان نے کہا وہ بچہ دکھنے میں کیسا ہے, جب اس نے ہم پہ حملہ کیا نا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی, وہ بچہ نہیں لگ رہا تھا وہ شیر ہے, لگ رہا تو وہ شیر ہے. ایک مرتبہ
ابو سفیان نے کہا چلو ابو طالب کے گھر پہ چلیں. چلا. ایک مرتبہ جیسی دروازے پہ دستک دی, جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا. پھر کہا کہ ابو سفیان نے کہا کہ اے ابو طالب تمہارے بیٹے علی نے میرے بچوں کو مارا ہے. تو جناب ابو طالب نے فرمایا ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. عزیزان گرامی, یہ ہیں جناب ابو طالب جنہوں نے رسالت کی حفاظت کی, رسالت کی حفاظت کی ہے. کہ جب جناب ابو طالب